اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز ورد زباں معین الدین۔ غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہند کی دھرتی کو جشن بہارستان کیا، بہت شان سے سندھ میں سلطنت قائم کی، اور بہت شان سے مسلمان 800 سال تک غریب نواز کے کرم سے رہے۔ 1 کروڑ لوگوں کو اپنے دست حق پرست پر ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ لوگ جوق در جوق غریب نواز کی طرف آئے اور آپ کی نور ولایت سے سرفراز ہوئے۔ دوستو، ہم جن کے ملفوظات کرنے جا رہے ہیں، جی ہاں، اس کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ آپ کی سینگس ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دلیل العارفین، عارفوں کی دلیل، اور اس کو قلمبند کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابھی اس کی ایک مجلس بھی پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو ہے پہلی مجلس ہم ختم کر لیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب دلیل العارفین جو کہ سینگس ہیں خواجہ بابا کے، ملفوظات ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حبیب اللہ کے، اس کو لکھا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے فضائل ابن عیاض کا سنت کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اب ہم آگے جو پہلی مجلس ہی کرنے جا رہے ہیں دلیل العارفین کی، یہ پہلا پارٹ ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ عارف اہل فضل ہیں، یعنی جو عارف ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، یہ اہل فضل ہوتے ہیں، فضل والے ہوتے ہیں۔ اللہ عدل والا ہے اور خواجہ فضل والا ہے، ہاں، کیونکہ اللہ کی شان عدل ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوستوں کو آپ لوگوں کے بیچ میں بھیج دیا ہے فضل کے لیے۔ تو پھر فرمایا کہ عارف اہل فضل ہے اور وہ دوست کی محبت میں مستغرق ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ بس وہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب آدمی رات کو با طہارت سوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے ہمراہ رہیں۔ جب با طہارت باوضو ہو کے آدمی سوتا ہے رات کو تو حکم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ رہیں۔ وہ صبح تک اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے رہتے ہیں۔ کون؟ جو فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ جو با طہارت یعنی باوضو سوتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور صبح تک کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش کیونکہ یہ با طہارت سویا ہے، یعنی رات کو یہ طہارت کے ساتھ سویا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس بندے کو بخش دے۔ پھر اسی محفل میں فرمایا کہ عارفوں کی شرح میں آیا ہے کہ جب آدمی با طہارت سوتا ہے تو اس کی جان عرش کے نیچے لے جاتے ہیں۔ پھر آگے آپ فرما رہے ہیں جب با طہارت باوضو سوتا ہے اللہ کا بندہ تو اس کی جان کو عرش کے نیچے لے کے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ اسے نوری خلعت پہناؤ۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اسے واپس لے جاؤ کیونکہ یہ نیک بندہ ہے۔ کون؟ جو با طہارت سوتا ہے رات کو باوضو، اس کا کیا انعام ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ باوضو رات کو سونے سے کیا فائدے ہیں یہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے آپ کی نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔
آگے فرما رہے ہیں جب بادارت سوتا ہے اور وہ سجدہ کر لیتا عرش پہ جا کے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اسے واپس لے جاؤ کیونکہ یہ نیک بندہ ہے جو باطہارت سویا ہے. اور جو شخص بے طہارت سوتا ہے، اب بے طہارت کے بارے میں، جو ناپاکی کی حالت میں سوتا ہے اس کے بارے میں، اس کی جان کو پہلے ہی آسمان سے واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لائق نہیں ہے، اسے اوپر لے جاؤ، اس سے اوپر لے جایا جائے. ایسا آدمی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہیں، یعنی اسے اوپر نہ لے جایا جائے، ایسا آدمی سجدہ کرنے کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ناپاکی میں سو گیا تھا. پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ فقیہ میں لکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دایاں ہاتھ کھانا کھانے اور بایاں ہاتھ منہ دھونے کے لیے، دایاں ہاتھ کھانا کھانے اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے واسطے ہے، یعنی دایاں ہاتھ جو ہے وہ کھانا کھانے کے واسطے اور منہ ہاتھ دھونے کے واسطے ہے، اور بایاں ہاتھ استنجا کرنے کے لیے. پھر بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے اور جب باہر نکلے تو بایاں پاؤں باہر رکھے. پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ سفیان ثوری مسجد میں آئے اور بھول کر پہلے بایاں پاؤں اندر رکھ دیا تو آواز آئی کہ بیل خانہ خدا میں ایسے ہی بے ادبانہ گھس آتے ہیں. یعنی سفیان کا نام سور پڑ گیا، یعنی بیل پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے بایاں پاؤں مسجد میں رکھا تھا. آج تک انہیں سفیان سوری کہتے ہیں. اس روز سے آپ کو خواجہ سفیان سوری کہنے لگے، یعنی بیل. پھر عارفوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی. آپ نے فرمایا کہ عارف اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہو اور عقل سے لاکھوں معنی پیدا کر سکتا ہو اور بیان کر سکتا ہو اور محبت کے تمام دقائقوں کا جواب پیش کرتا رہے، جب وہ اسے دیکھیں پسند کرے. یعنی عارف کسے کہتے ہیں؟ عارفوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی. آپ نے فرمایا عارف اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہو اور عقل سے لاکھوں معنی پیدا کر سکتا ہو اور بیان کر سکتا ہو اور محبت کے تمام دقائق کا جواب دے سکتا ہو اور ہر وقت بحر میں تیرتا ہے تاکہ اسرار الہی و انوار الہی کے موتی نکال سکے اور دیدہ ور جوہریوں کو پیش کرتا رہے. جب وہ اسے دیکھیں تو پسند کریں. ایسا شخص بے شک عارف ہے. عارف کی ایک پہچان بتائی ہے. کیا پہچان بتائی ہے عارف کی؟ عارف یعنی جو اللہ کے رازوں سے آگاہ ہو گیا ہو، ہے نا، جس کو معرفت حاصل ہو گئی ہو. اس کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلی پہچان اس کی کیا ہے؟ عارف آپ فرما رہا ہے غریب نواز اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام جہان کو جانتا ہو، یعنی 18,000 عالم سے اس کو واقفیت ہو، 18,000 ورلڈ کو وہ جانتا ہو اور عقل سے لاکھوں معنی پیدا کر سکتا ہو، اور اس کے پاس اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی چیز کے لاکھوں معنی پیدا کر سکتا ہے اور بیان بھی کر سکتا ہے. اتنی بھی طاقت ہوتی ہے اس میں کہ وہ اس کو بیان بھی کر سکتا ہے ان لاکھوں معنی کو، اور محبت کے تمام دقائق کا جواب دے سکتا ہو. محبت کے جتنے چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کا جواب دے سکتا ہو اور ہر وقت بحر میں تیرتا رہے، یعنی ہر وقت سمندر میں تیرتا رہے. وہ پانی کا سمندر نہیں، عرفان کے سمندر میں، یعنی معرفت کے سمندر میں ہمیشہ تیرتا رہے، کیونکہ عرفان کا سمندر یہ جو اوشن سے ساتھ ان سے بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. یعنی محبت کے سمندر میں تیرتا رہے تاکہ اسرار الہی کے اور انوار الہی کے موتی نکالتا رہے، یعنی ہمیشہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن رہے. غوطہ زن کو کہتے ہیں وہ جو پانی میں جاتے ہیں نا سمندر میں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائیورس. تو وہ ڈائیور یہ وہ ڈائیور ہوتا ہے جو محبت کے سمندر میں، عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اس میں سے موتی نکال کے لا کے اپنے مریدوں کو دیتا ہے، دیداور جوہریوں کو دیتا ہے. یعنی جو سچے مرید ہیں، جو سچے عاشق ہیں، دیداور جوہریوں کو دیتا ہو. سچے عاشقوں کو، اپنے سچے مریدوں کو اس پیار کے سمندر میں سے موتی نکال کے دیتا ہو.
جب وہ اسے دیکھیں پسند کریں، جب وہ اپنے پیارے مریدوں کو جب وہ جو عشق کے سمندر میں سے موتی نکال کے دیکھے، جب ان کو دیتا ہے تو اسے پسند کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ایسا شخص بے شک وداؤٹ اینی ڈاؤٹ عارف باللہ ہے، یعنی صوفی ہے. آئی سمجھ نہیں آئی؟ اور انگلش میں سمجھا دیا جائے گا، ایک ایک پیرا سمجھا دیا جائے تو بیٹر. ہاں اور سمجھا دو ذرا. اس کا انگلش ورژن آپ کے سامنے. The reality of mystics, the Arif people. Afterwards, the discussion about Arif person was started. He said Arif is such person who knows about the worlds, and with his wisdom he can create more than 100,000 meanings, and he can explain in this manner. He can reply about all things relating to the significance of love. He will swim in the sea of innermost and wisdom, so that he can take out from there the pearls of secret of Allah and the light of Allah, and to present it to the hard-working dwellers, which is, like Sayyidi said, the murids of that Arif, so that when they see these things and like them. So this is an Arif person without any doubt. نہیں تک بیٹھے رہو. میں بعد ازاں اسی موقع پر بیان فرمایا کہ عارف ہر وقت وسوسائے عشق میں مبتلا رہتا ہے. عارف ہمیشہ وسوسائے عشق میں مبتلا رہتا ہے اور قدرت خدا کی آفرینش میں متحیر رہتا ہے. اگر کھڑا ہے تو بھی دوست کے وہم میں، اور اگر بیٹھا ہے تو بھی دوست کا ذکر کرتا ہے. اگر سویا ہے تو دوست کے خیال میں متحیر ہے، اور اگر جاگتا ہے تو بھی دوست کے حجاب عظمت کے طواف کرتا ہے. جی. After this, on this situation, he said, Arif person will always be busy in the zeal of love, and he will live in condition of surprise by the divine power of his creation. And if he will stay, then also he will be in the condition of thinking about the friend. And if he will sit, then he will remember his friend. If he will sleep, then also he will be in the condition of surprise due to thinking of his friend. If he will be awake, then he will do the tawaf around the wheel of the greatness of the friend. The friend over here is Allah of the Arif. بعد ازاں فرمایا کہ اہل عشق صبح کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر سورج نکلنے تک قرار پکڑتے ہیں. ان کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوست کی نظر میں قبول ہوں اور انوار کی تجلی ان پر دم بدم ہو. بیٹھے رہو. پھر فرمایا کہ جب ایسا شخص صبح کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر قرار پکڑتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ اٹھے اس کے پاس آ کر اس کے لیے بخشش مانگے. یہ پیرا پڑھو. بیٹھنا پڑے گا تم. اوکے. پھر وہیں سے پڑھنا عارفین سے. پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے عمدہ میں لکھتے ہیں کہ وہ اسرار الہی کا اشارہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو غمگین دیکھ کر سبب دریافت فرمایا. عرض کی آپ کی امت کے 4 گروہ ہوں گے. سب سے اول مؤذن جو بانگ کہتے ہیں، اس وسوسے کے جب وہ اذان کہتے ہیں تو جو سنتا ہے وہ اذان کے جواب میں مشغول ہو جاتا ہے. کہنے والے اور سننے والے اور سننے والے سب بخشے جاتے ہیں. دوسرے جو جہاد کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کی سموں کی آواز سے
جب وہ تکبیر کہتے ہیں اور خدا کے لیے لڑتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ ان کو مائے ان کے متعلقین کے بخشا جائے۔ تیسرے وہ گروہ جو کسب حلال سے روزی کماتے ہیں، اور درویش جب وہ حلال کی کمائی کھاتے ہیں اور اوروں کو کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہے۔ جو چوتھے وہ لوگ جو صبح کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر نماز اشراق ادا کرتے ہیں۔ شیطان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس روز میں ملکوت میں تھا تو میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا تھا کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے تک یاد الہی میں مشغول رہے اور پھر اشراق کی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ میں اس کے 70,000 متعلقین کے اسے بخشتا ہے اور دوزخ کے عذاب سے خلاصی عطا عنایت فرماتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ میں نے فقہ الاکبر میں لکھا دیکھا ہے کہ امام المتقین ابو حنیفہ کوفی روایت فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور 40 سال تک کفن چراتا رہا، آخر جب مرا تو اسے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کا سبب پوچھا تو بولا کہ مجھ میں ایک چیز تھی، وہ یہ کہ جب میں صبح کی نماز ادا کرتا تھا تو سورج نکلنے تک یاد الہی میں مشغول رہا کرتا، پھر اشراق کی نماز ادا کرتا۔ حق تعالیٰ چونکہ نقطہ نواز ہے اور چونکہ اندک پذیر اور باسیار بخش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا، میرا افعال کا کچھ خیال نہ کیا اور مجھے اس درجے پر پہنچا دیا۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ عارف جب حالت ہوتی ہے، یعنی عارف کو جب حالت ہوتی ہے اس چیز میں محو ہوتا ہے، تو اس حالت میں اگر کئی ہزار ملک جن میں عجیب و غریب چیزیں ہوں اس کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مگر اسی چیز میں وہ دیکھتا ہے جو ان کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ عارف کی ایک علامت یہی ہے کہ وہ ہر وقت تبسم میں رہتا ہے۔ جس وقت عارف مسکراتا ہے اس وقت عالم ملکوت میں مغرب اسے دکھائی دیتی ہے، بس جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے مسکرانے کا سبب ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ عرفان میں ایک حالت ہوتی ہے، جب وہ حالت اس پر طاری ہوتی ہے تو ایک ہی قدم میں عرش سے حجاب عظمت تک کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں اور وہاں سے حجاب کبریہ تک پہنچ جاتے ہیں، پھر دوسرے قدم پر اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک ہی قدم سے حجاب کبریہ، وہاں سے حجاب عظمت، اور ایک ہی قدم میں واپس یہاں پر آ جائے۔ یہ سب سے کم درجے والے عارف کی علامت ہوتی ہے، یہ غریب نواز نے فرمایا۔ پھر خواجہ صاحب آپ دیدہ ہوئے کہ عارف کا سب سے کم درجہ یہی ہے، کون سا؟ ایک قدم پہ حجاب عظمت اور ایک قدم پہ واپس۔ لیکن وہ جو کامل ہے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں تک ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں اور کب واپسی ہوتی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آ جاؤ، یہ پہلی مجلس دلیل عارفین کی اردو میں ختم ہوئی، اس کا انگلش ورژن پڑھیے، سنیے، لیجئے۔ دونوں یہ دایاں۔ I will start from the part where you could not hear me properly, the reality of Arif mystique. Afterwards, the discussion about the Arif person was started. He said Arif is such a person who knows all about the worlds and his wisdom. He can create more than 100,000 meanings and he can explain all of them in this matter. He can reply about all things relating to the significance of love. He will swim in the sea of the innermost and wisdom so that he can take out from there the pearls of secret of Allah and the light of Allah and to present them to the hardworking dwellers.
so that when they see these things and like them, and Khaja Sahib said, this is an Arif person without any doubt. After this, on this situation, he said, Arif person will always be busy in the zeal of love, and he will live in a condition of surprise by the divine power of creation. And if he will stay, then also he will be in the condition of surprise. And he will be remembering his friend. If he will sleep, then also he will be in the condition of surprise due to the thinking of his friends. If he will be awake, then he will be in tawaf around the wheel of the greatness of the friend. In the next topic, it was discussed the blessing of the prayers of Ishraq, which is after Fajr, mid morning. Correct, sir? Ishraq. Then he said, the person of love, when they performed the morning prayer, they used to sit on the prayer mat waiting for the sunrise, so that they wanted to be accepted by their friend, and so that they should be graced with celestial illumination, which is tajalli ilahi, celestial illumination on them. Again, Sheikh said, when one person who will perform the morning prayer and waits there on the prayer mat, then there will be a command to the angels to come near him and to pray for him till he will not leave from there. In this situation, he said on the book Umda, Khaja Junaid Baghdadi wrote, which is sign of secret of Allah, that when the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam saw the Satan in grief condition, and he asked him the reasons in this matter. He told him that there will be four groups among his ummah, amongst the nation. Number one is the muazzin, who shouts the prayer call, which is the azan. For this reason, one who shouts it and one who hears it, and who will be busy in replying the phrases of the azan. So all who shout and hear it will be forgiven by Allah. Number two, the one who left the house for jihad. And when they will say Allahu Akbar, Allah is great, and with the sound of their hoofs of their horses, and when they will fight, then there will be a command for forgiveness for such persons, along with their family members. Number three, the group who earns their livelihood with a legal source. The Darwish person who spends their lives by earning of livelihood by legal means and also maintaining others by such income, then Allah will forgive them. And number four, this group who will sit on the prayer mat after performing the morning prayers till the time of sunrise, then they will perform the Ishraq prayer. The Satan said, O the Prophet of Allah, the day when he was in the angelic world and he was seen there, and he had seen there, and it was written on the tablet that one who will be busy in the worship of Allah after the morning prayer, and after this, then he will perform the Ishraq prayer. Then Allah will forgive him along with 70,000 of his relatives, and he will be freed from the hell. Afterwards, he said, he has seen in the book Fiqh Akbar, a tradition narrated by Imam Abu Hanifa Kofi, that one coffin thief who was engaged in this work for a period of 40 years, and after he died, he was seen in the dream that he was walking in the paradise. When he asked the reason in this matter, he told that he was having one habit with him, that he used to perform the morning prayer, and he used to sit there in the remembrance of Allah till the sunrise time, and then he used to perform the Ishraq prayer. As Allah has used to accept such small things, and he uses small things to forgive his people. For this blessing of Allah, he had forgiven him. He ignored his bad deeds
but he was giving me such a great status of letting him go to the paradise. On this situation, he was told, person, when Arif person will be in that condition, then he will be busy with that thing. Then at the time when Arif is in the condition of, in the morning after the morning prayer, waiting for Ishraq and in the remembrance of Allah, at that particular time, if thousands of angels will come, jinns will come, and strange things will come in front of him, but he will not even look at them even once. When the Arif person is busy in that prayer, mid-morning prayer. One sign of Arif person is that he will remain in the condition of smile always. When he will smile, then he can see the trusted angels in the angelic world there. So whatever discloses from them will be the reason for his smile in this matter. So the Arif person is smiling because he can see things which we cannot see. After this, he said, in intimate knowledge of Allah, in the intimacy of Allah, there is a condition, and when that condition will prevail upon the Arif person, then in one step, he will cover the distance between the Arsh, which is the empyrean of Allah, and the wheel of greatness. And from there, he will reach to the wheel of magnificence. And upon the next step, he will come back to his previous place. This all happens in a matter of 4 steps. Then Khaja Sahib started weeping, and his tears started flowing down, and he said that this is the lowest rank of an Arif person. But those who are perfect persons, then their position is only known by Allah. And up to where they can go and where they will reach, and when they come back, nobody can know about this. یعنی کہ عارف ایک عارف کی پہچان غریب نواز نے بتائی جو مسٹک ہے، صوفی مسٹک. ایک قدم میں جاب عظمت، ایک قدم میں جاب کبریا، دوسرے قدم پہ جاب عظمت، اور پھر ایک قدم میں واپس آتا ہے. اور یہ سب سے ادنا درجہ ہے عرفان کا، یعنی سب سے چھوٹا درجے کا عارف. جو کمال کو پہنچ گیا ان کا کیا عالم ہوگا. بہرحال آپ کو یہ ہمارا سسٹم، ہمارا طریقہ کیسا لگا ذرا بتائیے گا. جو انگلش میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں. بہرحال بات عارفوں کی ہو رہی ہے، اور دلیل العارفین ہے اس کتاب کا نام. یعنی عارفوں کی دلیل ملے گی آپ کو اس میں، یعنی ثبوت ملے گا عرفان کا. تو یہ غریب نواز کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حالانکہ ہم تو ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہم لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ بات چیت کر سکتے ہیں. اور بات کیا کرنی ہے؟ خواجہ لا مکان قدس مکا، آسما آستا معین الدین. غریب نواز تو لامکا والے ہیں، آپ کا مکان تو قدس ہے، اور آپ کا جو آستہ ہے وہ آسما ہے. آسما آپ کی ذات ببرکات وہ ہے کہ آج 850 سال ہو گئے، ہر قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہیں خواجہ، ہمارے ہیں خواجہ، ہمارے ہیں خواجہ. آج تک جو بھی آپ کے در پہ آ رہا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. آج 850 سال سے لوگ آپ کے در پہ آ رہے ہیں اور اپنی جھولیوں کو بھر کے لے کے جا رہے ہیں. کوئی نا امید نہیں لوٹتا. اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتا ہے اپنے خواجہ سے کہ کسی کو نا امید نہیں لوٹاتا، کہ میرے معین کے در پہ آئے ہو، میرے دین کے معین کے در پہ آئے ہو، تمہیں خالی ہاتھ کیسے جانے دوں. اللہ کو حیا آ جاتی ہے. بڑے سے بڑا گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، یہاں تک کہ ہر مذہب و ملت، گورا، کالا، عرب یا جمی، جو بھی آ کے خواجہ کے در پہ مانگتا ہے خواجہ اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خواجہ کا صدقہ عطا فرماتا ہے. امید ہے کہ اللہ غریب نواز ہمیں اپنے قدموں سے لگائے رکھے، اور مرتے دم تک ہمیں عاشقی کا جو سبق ہے ہمارا ہمیں یاد رہے، اور مرتے دم تک ہم غریب نواز کے عاشق رہیں، اور ایمان پہ جئیں اور ایمان پہ خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.